السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیوچر نویسی۔ ہماری درسی کتاب میں اطلاقی مہارت میں سے یہ حصہ دراصل صحافت کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور اسی سے متعلق جو ایک حصہ ہے اسے فیوچر نویسی کہتے ہیں۔ تو اس عنوان کے ذریعے ہم فیوچر نویسی کسے کہتے ہیں، اس کے کل کتنے نمبرات ہیں، اس کو کس طرح تیار کرتے ہیں، اس کے کیا اقسام ہیں اور کتنے ہیں، اس کی حیت کیسی ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں کا ہم مشاہدہ اور مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہماری درسی کتاب میں جس طرح اطلاقی مہارت کے 4 حصے ہیں، جیسا کہ مصاحبہ، انٹرویو جسے کہتے ہیں، تعارف نامہ، روداد نویسی، اور ایک حصہ ہے فیوچر نویسی۔ کل 18 نمبرات پر یہ حصہ مشتمل ہے۔ عام طور پر مارکنگ اسکیم کے تحت اسے 4 نمبر دیے گئے ہیں۔ چونکہ ہماری درسی کتاب سے کچھ حصہ اس میں حذف کیا گیا ہے، تو اس لیے فیوچر نویسی کے نمبرات کو بڑھا کر 6 نمبر کیے گئے ہیں، یعنی کہ 2 نمبر کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ فیوچر نویسی کیا ہوتی ہے، کن چیزوں کا اس میں لحاظ اور خیال رکھنا پڑتا ہے، اسے کس طرح تیار کرتے ہیں، اور یہ صحافت کا کیوں ایک اہم حصہ ہے، یہ تمام چیزوں کا باریکی سے ہم اس ویڈیو میں مطالعہ کریں گے۔ تو آپ جو ہے اپنی درسی کتاب میں سے فیوچر نویسی کے حصے کو اپنے سامنے رکھیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ فیوچر نویسی دراصل جو ہے ان تمام چیزوں پر مبنی ہوتی ہے جس کا خیال ایک صحافی کو یعنی رپورٹر کو رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسا کہ مشاہدات، احتیاط، قارئین کی دلچسپی اور انوکھا پن، ایک صحافی کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ فیوچر نویسی کی تعریف جو ہے، چونکہ یہ ہمارے یہاں انگریزی ادب سے آئی ہے اور ہمارے ادب نے بھی اسے جو ہے اپنی جگہ دی ہے، تو فیوچر نویسی جو ہے وہ خبر میں جو چیزیں مکمل طور پر ادا نہیں ہوتی اس کو ایک مضمون کی شکل میں پس پردہ حقائق اور اہم معلومات کی فراہمی کے ساتھ پیش کرنے کو فیوچر نویسی کہتے ہیں۔ انگریزی زبان میں اس کی بہت عمدہ اور مختصر تعریف یہ ہے: اٹ از اے نان نیوز آرٹیکل ان اے نیوز پیپر۔ اس کو ہنگامی تحریر بھی کہا جاتا ہے۔ الغرض، ایسی خبر جس سے قارئین پوری طرح واقف نہیں ہوتے ہوں، مضمون کی شکل میں تحریر کر کر یا لکھ کر قارئین کے حوالے کی جانے والی تحریر کو فیوچر نویسی کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اور اپنے خیال یا پھر اپنی طرف سے کوئی گنجائش اس میں باقی نہیں ہوتی، یعنی کہ اپنے خیال کی آرائش کی گنجائش اس میں نہیں ہے۔ یہ خبر کو پرلطف بناتا ہے۔ احساسات کے مد نظر فیوچر نویسی تو ہوتی ہے، فوری طور پر لکھے جانے والی تحریر کو بھی فیوچر نویسی کہتے ہیں، جس میں دلکش قارئین کو باندھے رکھنے کا خیال کے علاوہ زبان و بیان سادہ اور عام ہونا چاہیے، کم الفاظ میں وسیع مفہوم ہونا چاہیے، پڑھنے والوں کے دلوں تک بات کی رسائی ہونی چاہیے۔ اس کے مطالعے سے قارئین کو مسرت، تفریح اور معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس میں جو وسائل استعمال ہوتے ہیں وہ مصنوعات ہوتے ہیں، تصاویریں ہوتی ہیں، جدول اور کارٹون کا بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ اس کی تعریف ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اس کی حیت کی طرف۔ بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کے پیچھے چھپی ہوئی تفصیلات سے قارئین کو واقف کرانا ضروری ہوتا ہے، لیکن خبر میں اس کا موقع نہیں ہوتا۔ اس مقصد کے لیے جو مضمون لکھا جاتا ہے اسے فیوچر کہتے ہیں۔ اب اس سے مراد خبر کے پیچھے چھپی اہم اور دلچسپ باتیں ہیں۔ یہ ادب انگریزی ادب ہے، ہمارے ملک نے اسے جو ہے اپنے ادب میں شامل کر لیا ہے۔ ان میں سے ایک فیوچر جو اخبار پڑھنے والوں کی صورت بن چکا ہے۔ خبر جس واقعے سے متعلق ہو اس کی تفصیلات سے قارئین تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی مقصد سے فیوچر لکھا جاتا ہے۔ فیوچر کو نان نیوز آرٹیکل بھی کہا گیا ہے، تاہم اس کا تعلق ہمیشہ خبر سے ہی ہوتا ہے۔ اس کی تازگی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ فیوچر وقوع پذیر ہونے والی اور پیش آنے والی واقعات سے
متعلق ہوتا ہے۔ اسے ہنگامی تحریر بھی کہا جاتا ہے۔ فیچر فوری طور پر لکھے جانے والی تحریر بھی ہے، اس سے پہلے میں نے جو ہے آپ کو بیان بھی کیا ہوں۔ اس کے باوجود اس میں غلطیوں سے دامن بچانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ حقیقت پر مبنی ہونے کے سبب اس میں خیال آرائی کی گنجائش ذرا کم ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فیچر خبر کو پرلطف بناتا ہے، وہ پڑھنے والوں کے احساسات کا خیال رکھتا ہے، اس کے علاوہ قارئین کی تسکین کا سامان بھی ہے۔ فیچر ایک منفرد قسم کی تحریر ہے جس کے مخصوص خوبیاں ہیں۔ فیچر کا اسلوب اور اس کی دلکشی قارئین کو باندھے رکھتی ہے۔ اس کی زبان بیان بالکل سادہ اور عام ہونی چاہیے اور اپنائیت سے بھرپور بھی ہونی چاہیے۔ کم لفظوں میں وسیع مفہوم بیان کرنے کے علاوہ قارئین کے دلوں تک پہنچنے کی صلاحیت بھی اس میں ضروری ہے۔ ظاہر ہے زبان پر ایسی قدرت بڑی مشق و محنت کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ فیچر کے مطالعے سے قارئین کو مسرت تو حاصل ہوتی ہی ہے اور تفریح کا سامان بھی مہیا کرتی ہے۔ اس سے مطالعے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ فیچر کبھی کبھی اپنے پڑھنے والوں کو چونکاتا ہے اور اس کا موضوع، اسلوب اور مواد انہیں دعوت فکر بھی دیتا ہے۔ اپنی بات کو مؤثر انداز سے پیش کرنے کے لیے اس میں اعداد و شمار یا تصاویریں یا کارٹون، فوٹوز، ترسیم اور جدول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فیچر میں اپنے تجربات اور اس موضوع سے متعلق معلومات بھی پیش کی جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے ہم بڑھتے ہیں فیچر نویسی کی اقسام کی طرف۔ فیچر نویسی دراصل خبر پر مبنی ہوتی ہے، یعنی اس کی قسم جو ہے پہلی وہ یہ کہ خبر پر یہ منحصر ہوتی ہے۔ تاریخی مقامات پر بھی جو ہے یہ مبنی ہوتی ہے، انٹرویو پر بھی مبنی جو ہے اس کی اقسام منحصر ہے۔ تاریخی مقام سے متعلق فیچر، پراسرار اور حیرت انگیز موضوعات پر بھی فیچر نویسی کی جاتی ہے۔ اب موضوع اور تحریر کے اعتبار سے فیچر کی اہم قسمیں جو ہے کس طرح ہوگی۔ کسی خبر کے سیاق و سباق میں یہ فیچر لکھا جاتا ہے، اس میں خبر کا تجزیہ بھی کیا جاتا ہے۔ اخبار میں شائع ہونے والی خبر کی تمام معلومات اس فیچر میں نہیں ہوتی، البتہ اہم نکات پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ لکھنے والے کے پاس اس موضوع پر تازہ معلومات موجود ہوتی ہے۔ اکثر اس شعبے کے ماہرین سے مل کر اور اس خبر کی گہرائی تک پہنچ کر فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ قارئین کے لیے نئی معلومات مسرت بخش ثابت ہوتی ہے۔ فیچر کے لیے موضوع کو کوئی قید نہیں ہوتی، اس میں قومی، بین الاقوامی، شہری، دیہی، سماجی، تعلیمی، ثقافتی، صنعتی اور سیاسی ہر قسم کے موضوعات کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آلودگی اس موضوع کے تحت دہلی میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی، اس کے اسباب، انسانی صحت پر اس کے مضر اثرات وغیرہ کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نقل و حمل کے ذرائع پر سرمایہ کاری، مویشی پالن میں کمی اور اس کے سماج پر اثرات جیسے موضوعات بھی فیچر نویسی میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ سوانحی فیچر سماج میں کارہائے نمایاں انجام دینے والی افراد سے متعلق فیچر کو کہتے ہیں۔ کسی موضوع کی کسی مخصوص اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کوئی کام کسی خاص شعبے سے غیر معمولی کامیابی کا حصول، کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا کسی منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کی گئی کوششیں یا کوئی کارنامہ فیچر کا موضوع بن سکتا ہے۔ کسی شخص کے انعام سے سرفراز کیے جانے پر، کسی کی سالگرہ پر، کسی مشہور شخصیت کے یوم وفات پر یا کسی ادارے کے جشن سیمی یا کسی خاص موقع پر فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ شخصیات سے متعلق فیچر تیار کرتے وقت کئی وسائل کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ کسی شخص سے متعلق شائع ہونے والے مضامین کی سوانح آپ بیتی یا اس کے ساتھ کام کرنے والے، اس کے دوست، رشتہ دار بھی اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں یا ان سے انٹرویو لے کر بھی فیچر نویسی تیار کی جا سکتی ہے۔ ایسے فیچر ماہ و سال کی تفصیلات، اعداد و شمار اور تعارف تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ اس تحریر سے کسی شخص کے طرز حیات، انفرادی خصوصیات، عادت و اطوار وغیرہ کے متعلق واقفیت حاصل ہوتی ہے۔
اس قسم کی تحریروں کی ایک اہم خوبی ان میں پائے جانے والے جذبات کا اظہار جو قارئین کو متاثر کرتا ہے۔ اب انٹرویو پر مبنی فیچر کس طرح لکھیں؟ مختلف شعبوں میں لوگ غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کے انٹرویو پر مبنی فیچر شائع کیے جاتے ہیں۔ ان میں افراد کی فرسناسی اور ان کا منفرد زاویہ نظر، اس شعبے میں ان کی دریافت یا اختراع کے علاوہ ان کا کوئی ناقابل فراموش سفر، ان کی کامیابی یا تجربات و مشاہدات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس فیچر میں عام لوگ جن چیزوں سے واقف ہیں اس سے الگ کچھ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس سے انٹرویو لیا گیا ہے اس کے موقف کو واضح کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے انٹرویو میں افراد کی غیر معمولی کامیابی یا کسی شعبے میں ان کے قابل ذکر کارکردگی کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوہ پیما، محقق، مشہور ادیب یا شاعر، سیاستداں، ماہر تعلیم وغیرہ اہم شخصیات کے انٹرویو کی مدد سے فیچر لکھے جاتے ہیں۔ تاریخی مقامات سے متعلق فیچر کس طرح تیار کریں؟ مختلف شہروں اور قصبوں کو تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ کہیں کھدائی کے دوران دفینے، کتبے، پرانے سکے، دستاویز اور تامڑ پٹ وغیرہ نکل آتے ہیں اور ان سے کسی علاقے کے متعلق نئے حقائق سامنے آتے ہیں۔ کبھی ماہرین آثار قدیمہ کے بیانات سے نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ان سب کی مدد سے کسی تاریخی مقام کے بارے میں فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ فیچر تحریر کرنے والا ان مقامات کی سیر کرتا ہے اور وہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کے سہارے فیچر لکھتا ہے۔ اس میں مشاہدات، تجربات، کسی تاریخ کے ماہر سے ہونے والی گفتگو یا تقریر سے معلوم ہونے والی باتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس قسم کے فیچر کے لیے تصاویر اور نقشوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مثلاً احمد نگر کا زمینی خلا، شنیوار واڑہ، بی بی کا مقبرے کی سنگ تراشی وغیرہ۔ تاریخی مقامات کی فیچر نویسی اس طرح تیار کی جا سکتی ہے۔ انوکھے اور پراسرار اور حیرت انگیز موضوعات پر مبنی فیچر نویسی کس طرح تیار کی جائے؟ عام طور پر کسی علاقے کے عجیب و غریب قدرتی مناظر، کوئی پراسرار واقعہ، کوئی کرشمہ وغیرہ اس قسم کے فیچر کا موضوع ہوتا ہے۔ اس قسم کے فیچر لکھے ہوئے واقعات یا حالات کی تصدیق ضروری ہے۔ معلومات معتبر اور مصدقہ ہونی چاہیے، مثلاً سانگلی کے سیلاب کے پانی کی سطح کا 85% یا 85 فٹ تک پہنچ جانا، ہمالیہ کے قدرتی مناظر، بڑے حادثے میں کسی بچے کا محفوظ رہ جانا، کسی کسان کا پانی ڈھو کر سینکڑوں درختوں کی آبیاری کرنا اور انہیں زندہ رکھنا وغیرہ واقعات اس قسم کی فیچر میں جگہ پا سکتے ہیں۔ فیچر نویسی کے یہ اقسام ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے ماخذ یا ماخذات کیا ہو سکتے ہیں، یعنی فیچر نویسی کو کہاں سے ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ صحافت کے شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کو طرح طرح کے افراد سے ملاقات کے مواقع ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے اپنے مشاہدات، تجربات، مختلف اخباروں میں شائع ہونے والی خبروں اور رسائل، کتابوں، ٹیلی ویژن کی خبروں وغیرہ سے فیچر کے موضوعات مل جاتے ہیں۔ اس قسم کے ذرائع درج ذیل ہیں: خبریں، اخبار میں شائع ہونے والی خبریں، مختلف رسائل کے خاص نمبر، کتابیں یا ٹی وی پر پیش کیے گئے واقعات دیکھ کر ذہن میں فیچر کا خاکہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے فیچر کے موضوعات یا ماخذ ہو سکتے ہیں۔ ان کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے، انٹرویو لینے، ان پر غور و خوض کرنے سے ایک اچھے فیچر کے لیے بآسانی مواد حاصل ہو جاتا ہے۔ ذاتی تجربات کے ذریعے بھی صحافت میں ایک جو فیچر نویسی کی جاتی ہے وہ صحافت کے شعبے میں خبروں کے حصول میں پیش آنے والی تجربات میں سے بعض تو فیچر کی تیاری میں کام آتے ہیں اور بقیہ شخصی تجربات کے ذخیرے کا حصہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ بس اسٹینڈ پر پھیری والے کی تنظیم کا قیام، اس قسم کی خبر پڑھ کر پھیری والوں کی تعداد، ان کے پیشے میں مشکلات، ان کی آمدنی، ان کے گزر بسر کے مسائل جیسے معاملات کا احاطہ کر کے فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ اس میں اعداد و شمار اہم نہیں ہوتے بلکہ ان کی زندگی کی حقیقی تصویر پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔
ملاقات اور گفتگو کے ذریعے بھی فیچر تیار کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کا ماخذ گفتگو اور ملاقات ہو سکتا ہے۔ ایک صحافی کے لیے بہتر تحریری صلاحیت اور اس کے لیے زبان کا گہرا علم ضروری ہے۔ اس طرح بات چیت کا ہنر بھی اس کے پیشے کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اسے کبھی اعلیٰ افسران کے ساتھ بات چیت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور کبھی کسان، مزدور، فنکار، کھلاڑی اور کمپنیوں کے مالکان کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس گفتگو کے دوران ان افراد کی شخصیات کے انوکھے پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ مثلاً ودربھا میں اپنے کھیت فروخت کر کے چاولوں کی قسموں پر تحقیق کرنے والی شری کھوبرا گڑے نے محقق نہ ہونے کے باوجود اس میدان میں اہم معلومات حاصل کر کے سماجی فلاح کا ایک اہم کام انجام دیا۔ اس قسم کے افراد یا ان کے خاندان والوں سے مل کر ان کی شخصیت کے کئی انوکھے پہلو معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ جو ہے اہم ترین ماخذ ہے جو فیچر نویسی کے لیے ہو سکتے ہیں۔ اب ایک فیچر نویسی کو کن چیزوں کا مشاہدہ کرنا یا مشاہدات سے گزرنا پڑتا ہے، تو صحافی کسی راہ سے گزر رہا ہو تب بھی اسے کسی نہ کسی خبر کی بھنک لگ جاتی ہے۔ اس صلاحیت کے بغیر اس شعبے میں کامیابی حاصل کرنا دشوار ہے۔ اس طرح فیچر لکھنے کے لیے مخصوص نظر اور شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے گرد و پیش واقع ہونے والی سرگرمیوں کا مشاہدہ کر کے اس میں فیچر کا موضوع تلاش کر لینا ایک صحافی کی اہم خوبی ہے۔ تجربات سے واقعات کا پس منظر اور متعلقہ معلومات حاصل کر کے ان کے اثرات کا جائزہ لینے کی صلاحیت فیچر لکھنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ ماہ سیام میں شائع ہونے والی ایک خبر معمر ہونے کے باوجود خلی نے روزہ رکھے، مزید تحقیقات کی جائے تو فیچر کے لیے اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ کھیت میں بیل کی جگہ آدمی کا استعمال، چائے کی دکان چلا کر اپنے بچے کو کلیکٹر بنایا، تعمیری کام کے لیے بیکار موٹر سائیکل کا استعمال، اس قسم کی خبروں پر دلچسپ فیچر لکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیشہ موضوعات کی تلاش میں رہنا ضروری ہے۔ اب فیچر نویسی لکھنے کے لیے کن چیزوں کی احتیاط ضروری ہے؟ صحافت کو اب تجارت کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، اس لیے قارئین کی ضرورت کا ہمیشہ خیال رکھا جاتا ہے۔ اخباروں کے مالکان قارئین کے ذوق کی تسکین کا سامان مہیا کرنے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں۔ قارئین کی تعداد پر اخبار کی فروخت منحصر ہوتی ہے، اس لیے قارئین کی ضروریات اور پسند کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ قارئین کی دلچسپی کا خیال بھی ایک فیچر نویس کو رکھنا بے حد ضروری ہے۔ صحافت میں قارئین کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، انہی کے ذریعے اخباروں کا کاروبار چلتا ہے اور اسے مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے قارئین کی دلچسپی کے پیش نظر اخبار میں مختلف تحریروں کو جگہ دی جاتی ہے۔ اگر اخبار دیہی علاقوں میں پڑھا جاتا ہے تو وہاں کے قارئین کی دلچسپی اور پسند کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان کے لیے مناسب موضوعات اور زبان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ وقت کی اہمیت، فیچر لکھتے وقت اس کی منصوبہ بندی اور اس طرح کی جاتی ہے کہ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے حسب حال ہو، بر وقت پیش کی جانے والی تحریریں دلچسپی سے پڑھی جاتی ہے۔ خبریں پرانی ہو جائے تو ان پر لکھے گئے فیچر قارئین میں دلچسپی کھو بیٹھتے ہیں۔ فیچر نویسی اپنی تحریروں میں ایک انوکھا پن لانا چاہیے۔ فیچر محض خبروں کی تفصیل نہیں ہوا کرتا، خبر کے پس پردہ احساسات اور خیالات کو فیچر میں جگہ دینا ضروری ہے۔ ان کا انوکھا پن فیچر کی جان ہے۔ فیچر میں خبر ہی کو دہرایا جائے تو وہ پڑھنے والوں کے لیے دلچسپ نہیں ہوتی، اس لیے اس کے خبر سے متعلق تجسس کو بیدار کرنا اور دلچسپی کو بڑھانا ضروری ہوتا ہے۔ اس خبر سے متعلق انوکھے پہلوؤں کو بیان فیچر کو دلچسپ بناتا ہے۔ فیچر کی منصوبہ بندی کرتے وقت اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ قارئین کی دلچسپی شروع سے لے کر آخر تک برقرار رہے۔ اس مقصد کے لیے فیچر کا موضوع، مرکزی خیال، ذیلی عنوانات، تجزیہ، تصاویر اور مختلف جدولوں کے سلسلے میں غور و خوض کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تصاویر کہاں دستیاب ہوں گی اور مواد کے مطابق تصویریں کس طرح پیش کی جائیں گی، اس بات کا خیال رکھنا فیچر نویسی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تمام تر معلومات
فیوچر نویسی کے لیے ہوتی ہے، جو باریک بینی سے مشاہدہ کرنے کے بعد ایک بہترین فیوچر نویس آپ بھی بن سکتے ہیں، یا صحافت کے رپورٹر کو ان چیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ ہماری درسی کتاب میں فیوچر نویسی کا یہ مرحلہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سوالات کے طور پر آپ کو جو ہے اس فیوچر نویسی کا نمونہ مشقی سوالات میں دیا گیا ہے، 3 مشقی سوالات ہے۔ اس مواد اور اس مطالعے کے ذریعے آپ ان سوالات کو فیوچر نویسی کی شکل میں تبدیل کریں اور واٹس ایپ کے گروپ میں ارسال کریں تاکہ اس کی جانچ ہو سکے۔ فیوچر نویسی کا یہ مرحلہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہم جلد ہی آپ سے نئے ویڈیو کے ساتھ روبرو ہوتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔